ہم نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں پاکستان میں سیاسی مالیات یا سیاست میں پیسے کے آمد و خرچ کے بارے میں معلومات آپ کو دی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ سیاسی مالیات کیا چیز ہے اور پاکستان میں وہ کیسے ریگولیٹ ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قوانین ہیں وہ تو موجود ہیں، ہمارے آئین کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، آرٹیکل 17(3) میں کہ سیاسی جماعتیں اپنے ذرائع آمدنی کا اظہار کریں گی، اس کو ظاہر کریں گی۔ اور پھر ہمارے الیکشنز ایکٹ 2017 میں بھی بہت سی شقیں ایسی ہیں جو پولیٹیکل فائنانس کو یا سیاست میں پیسے کے آمد و خرچ کو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ لیکن بڑا چیلنج یہ ہے کہ قانون موجود ہونے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو جو معلومات ہیں الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہوتی ہیں، الیکشن کمیشن ان معلومات کو سکروٹنائز نہیں کر پاتا، ان کی پڑتال نہیں کر پاتا، یہ نہیں دیکھ پاتا کہ یہ معلومات دی گئی ہیں یہ صحیح ہیں یا یہ غلط ہیں، اور اگر اس کے اندر کچھ غلط ہے تو اس کے اوپر پھر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ تو انفارچونیٹلی ماضی میں ہمارے الیکشن کمیشن کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی، یعنی ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جس کی بنیاد پہ وہ اس پولیٹیکل فائنانس کو سکروٹنائز کرنے کا اپنا فریضہ سر انجام دے سکے۔ لیکن ہماری کیپیسٹی کی کمزوری کا آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا پی ٹی آئی کے خلاف، وہ 2014 میں اس کے بارے میں شکایت دائر کی گئی اور 2022 میں اس کا فیصلہ آیا۔ یعنی 8 سال الیکشن کمیشن کو لگے اس کو کسی نتیجے پہ پہنچنے میں، اگرچہ اس میں ان کا قصور صرف پارشل ہے کیونکہ عدالتوں میں بھی وہ مقدمہ جاتا رہا تو اسٹے آرڈر وغیرہ ملتے رہے، لیکن کیپیسٹی کا بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کتنے پیسے خرچ کر دیں، یعنی عام انڈیویجول امیدوار کے اوپر تو خرچ کی حد ہے اس وقت، یعنی قومی اسمبلی کا امیدوار میکسیمم 40 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے اور صوبائی اسمبلی کا امیدوار 20 لاکھ روپے خرچ کر سکتا ہے۔ حقیقتاً وہ کتنے پیسے خرچ کرتا ہے یہ دوسری کہانی ہے، اور چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ عمل درآمد نہیں ہوتا قانون پہ، تو کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن اس پہ کسی آدمی کو آج تک ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں قانون موجود ہے کہ انڈیویجول کینڈیڈیٹ کتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے میکسیمم، لیکن سیاسی جماعتوں کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جتنے بھی پیسے خرچ کر دیں اس کے اوپر کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور اب چونکہ زیادہ پیسے سیاسی جماعتیں خرچ کرتی ہیں کیونکہ وہ سینٹرلائزڈ ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر خرچ کرتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر خرچ کرتی ہیں، تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ اس کی بھی ایک حد قائم کی جائے۔ تو یہ ہمارا قانون سازوں کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ دوسری 2017 کے جو الیکشنز ایکٹ ہے اس میں ایک تبدیلی یہ آئی ہے کہ وہ پرانے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ کے اندر تو یہ بہت سختی کے ساتھ طے تھا کہ کوئی بھی پیسے جو امیدوار خرچ کرے گا، خواہ کوئی اور آدمی بھی خرچ کرے اس کے بیہاف پہ، وہ تصور ہوں گے کہ اس کی جو لمٹ ہے اس کے اندر کاؤنٹ ہوں گے۔ لیکن اب یہ نئے الیکشنز ایکٹ 2017 میں ایک لوپ ہول کریٹ ہو گیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ امیدوار کو یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ کسی اور نے پیسے خرچ تو کیے ہوں گے لیکن میں نے تو اس کی اجازت نہیں دی، چونکہ میں نے اجازت نہیں دی لہٰذا وہ میری حد کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک لوپ ہول ہے جو کہ نئے قانون کے اندر موجود ہے، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں وہ اپنے سالانہ گوشوارے جو جمع کراتے ہیں ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے، وہ پبلک کیے جانے چاہیے، اور پبلک کیے جانے کا موسٹ افیکٹو مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ویب سائٹ، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ڈالیں۔ لیکن وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ نہیں ڈالے جاتے، کسی قانونی سکم کی بنیاد پہ یا غلط فہمی کی بنیاد پہ، تو اس سے قانون کی جو پبلک کرنے کی منشا ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو اس کو دور کیا جانا چاہیے۔ اور پھر یہ جو انتخابات سے متعلق سیاسی جماعتیں اپنے اخراجات اور آمدنی کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو دیتی ہیں، وہ بھی پبلک نہیں کی جاتی، تو ان کو بھی پبلک کیے جانا ضروری ہے۔ تو یہ چند چیلنجز ہیں پولیٹیکل فائنانس کی ریگولیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے، جن کا دور کیا جانا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پلڈیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں۔